نے ایک میڈیکل کیمپ کیا تھا فری, تو ادھر ایک پولیٹیشین صاحب آ گئے. اچھا. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب وہ سارے بیچارے بالکل ان پڑھ لوگ تھے, سیدھے سادے لوگ تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو ٹھیک کریں گے آپ. اچھا. تو میں نے کہا سر کوئی ایک جاہل تو ٹھیک ہو جائے گا نا. تو وہ کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا جی ایسے ہی. میں نے کہا اسی وجہ سے تو ہم نے یہ حال کر دیا. ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے کو مٹانے کے لیے, بس کر دیں لوگوں کو نا امید کرنا. یہ ہم جو ہے نا, اور دوسرا ہے کہ کسی غذائی بیماری کو لا علاج قرار دینا, یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے مترادف ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ہوپ آپ کی پوری ہے تو انشاءاللہ اور ڈھونڈنے والے کو ملے گا. ہاں کوشش پوری کرنی ہے, اور دعا, کوشش اور دعا, انشاءاللہ نکل آئیں گے آپ بیماریوں سے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے انگزائٹی کی بات کی, تو میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا میڈیکلی بھی ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں, یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی کو. پہلے آپ کے خیالات, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے. ہر آپ ورسٹ کیس سینیریو, آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو. پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے میدے کا کینسر تو نہیں ہے, اسی طرح سے چیزیں, پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا, تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین. یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین, مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا, تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر, یعنی کہ وہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف, کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی ہوتی ہے. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو, آپ نے کہہ دیا ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک سٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے, اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے, اور باقی اچھی کتاب پڑھیں, اچھی آڈیوز سنیں, اچھی ویڈیوز دیکھیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں. ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے, لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں, لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے, کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے, جیسے ابھی میں پہلے جو میں بات کر رہا تھا, اب میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے, تو جب وہ کھلتا ہے, جب وہ بیان کرتا ہے, تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ میری کل کال کنسلٹیشن تھی, تو لوگوں کی اپنی جو ہے وائف سے بھی نہیں بن رہی, اور بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, تو مجھے کال آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور مجھے عزت نہیں کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری وائف تمہاری عزت نہیں کرتی, تم صبر کرو, دنیا تمہاری عزت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا, اور یہ وائف دونوں کے, مرد اور دونوں کے لیے, کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ وہ بڑی ان کو نالج ہے, لیکن بس شوہر سے نہیں بنتی. تو اگر وہ علم آپ کو شوہر کے فرما بردار نہیں بنا رہا, یا اگر سیم مرد ہے اور وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو وہ جتنا مرضی بھی بڑا مفکر ہو, وہ سب ہو, تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے گلے شکوے شروع کیے ہوئے ہیں, کہیں وہ خود ساختہ تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر نا آپ کہتے ہو ہر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے, کہ وہ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن, یہ بھی تھوڑا بیچ میں, خیر یہ تو ایک اور بیماری ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے خلاف ہے, ساری دنیا میرے خلاف ہے. صحیح بات. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یقین جانے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے. بالکل ایسے آپ, اور دوسرا یہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. چلے اگر آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی دیا, تو اس جو تنہائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, اور دل کی دنیا بات کریں, اور دیکھیں کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے. غم سے گھبرانے نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے, بریو بننا ہے, اور دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, پریشانی کیوں آئی, مجھے کیا سکھا رہی ہے. انگزائٹی کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے جیسے کہا نا کہ میں بھی پیشنٹ سے لرن کرتا ہوں بڑا, تو کچھ بتائیں کہ پیشنٹس نے کیا آپ کو سکھایا ہے. پیشنٹ نے جی بڑا کچھ سکھایا ہے. پیشنٹ جب آتا ہے, اور جب وہ میں اس سے بات کرتا ہوں, اور جب وہ تعلق بنتا ہے, اور جب مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کو وہ بات کنوے ہو گئی ہے, تو مجھے بڑا پرسکون محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور یہ نہیں کہ دیکھیں نا, دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے, اور دل کی صحت ہے. تو مجھے میرے پیشنٹس نے محبت کرنا سکھایا ہے. دل کی صحت محبت ہے, اور دل کی جو بیماری ہے وہ نفرت ہے. صحیح. اکثر نا ہم احساس نہیں کرتے دوسروں کا, اس لیے پھر ہمارے اوپر یہ بے جان چیزوں کی محبت نے ہمیں بےحس کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے ہم بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے پیشنٹ سے, اور روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میرے لیے بڑا ایک لیسن ہوتا ہے, جس کو اب میں اکثر, جیسے
उस दिन रिसेंटली एक वो हुआ कि एक पेशेंट आता है एलोपेशिया का जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है, सही, और मैं उसको भूल भी गया, मुझे याद भी नहीं था, वो आ गया तो मेरा एक काम होता है कि मैं किसी को मतलब वो होप के बगैर नहीं भेजता, तो वो चला गया, आया तो मैं बड़े उसके साथ गिफ्ट के साथ आया, तो मैं कहते हैं मुझे आपने नहीं पहचाना, मैंने कहा नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना, तो कहते हैं मैं तो आपका पेशेंट हूँ, तो उसको पैचेस थे पूरे ना, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। सही। तो मैंने कहा तुम कैसे ठीक हुए? कहते जी वो बस आपके विटामिन से। तो जब वो निकला ना तो मैंने अपनी टीम को बोला कि विटामिन कुछ भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ इसको एक डॉक्टर मिला था जिसने कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम्हें शिफा अल्लाह देगा। ये बज़ाहिर बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये बहुत 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 मायने रखती है। और मेरे पास ऐसी पेशेंट्स आ रहे हैं, और वही बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे उस दिन मैंने वीडियो शेयर की माँ जी की, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया था पूरा दिन, मैं वो कहते हैं ना एक सुरूर में रहा था मैं। वो आई, उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्रा किया दोबारा, 3 साल पहले उम्रा किया था कोविड से पहले व्हील चेयर पे, अब उन्होंने दोबारा उम्रा किया। तो कहते हैं कि पुत्र जब मैं लास्ट उम्रा करने गई थी तो मैं व्हील चेयर पे थी और मैं लोगों को तवाफ़ करता देखती थी तो मेरा दिल रोता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती। इस दफ़ा मैं गई और मैंने सारे अरमान पूरे किए। मैंने उधर ही टीम को बोला इनकी वीडियो बनाओ, बाजी की वीडियो बनाओ, वो वीडियो बना के अपलोड की, और उससे कितने लोगों को मोटिवेशन हुई। एक बामल शख्स जब अपने आप को मुश्किल से निकाल लेता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मशाल राह बन जाता है, मोटिवेशन बन जाता है ना, कि एक ठीक हुआ है तो बस ये जब मैं उनको ठीक होता देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी भी सेहत बेहतर हो रही है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, मैंने कुछ डॉक्टर्स को बाकायदा ये कहते सुना है, इवन मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार नहीं, मेडिकल साइंस शुड बी क्रूअल, शुड बी रूथलेस, आपने ट्रूथ बोलना है। आप किसी को मतलब एक क्या मोटिवेशन देकर करोगे, आप सच बोलो उसके साथ कि ये आपका इशू है। तो इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें हमने शिफा अपने पल्ले से देनी है। ये जो हम ये एक बड़ा गलत जुमला बोलते हैं कि फलाने डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है, शिफा सिर्फ अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह, हम सिर्फ रास्ता बताने वाले हैं। सही बात। जब हमें अपनी, मैं उसको थोड़ा जुमला से अपनी औकात समझ आएगी ना, वो एक दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह पहले आजिज़ी दे फिर मर्तबा दे। अगर आजिज़ी नहीं देनी तो मर्तबा भी ना दे, क्यों बंदा पकड़ में आए। तो ये थोड़ी अपनी ना उस डिग्रियों के तकब्बुर में ये बात कर दी जाती है, वरना जो भी डॉक्टर जिसका ईमान है कि उसने मरना है, वो डॉक्टर भी मरीजों को ठीक करते करते अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हाँ जी, ऐसे ही। तो बाद में अल्लाह को प्यारा होने से बेहतर है कि अभी अल्लाह को प्यारे हो जाओ। सही बात। मखलूक की खिदमत, तो ये बस थोड़ा ना हमें सिखाया बड़ी उल्टी पुल्टी चीज़ें जाती हैं। और हमारी जो किताबें हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं ये कोई बगैर रेफरेंस के बात नहीं कर रहा हूँ।